حياة الناس. سام کٹ گیا نا، بس ٹھیک ہے جی، بس ٹھیک ہے. استغفر اللہ العظیم. عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. إن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ونشهد أن لا وحده لا شريك له، ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده. لا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا نبوة بعد ختم نبوة. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سمجھ تھوڑا جا پانی دلائے جی. بس معزز مکرم علماء کرام، گرامی قدر سامعین، مخاطبین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، مجھ سے قبل محقق عالم دین استاذ العلماء حضرت مولانا طارق عزیز حاجبہ صاحب نے اپنے موضوع کو بأحسن اسلوب بیان فرمایا. میں ابتداءً عرض کر دیتا ہوں ناسازی تباہ کی وجہ سے اور گلے کی انتہائی خرابی کی وجہ سے میں نے مقامی علماء کرام سے خصوصاً عزیزاً حضرت مولانا قاری نصیر احمد صاحب سے گزارش کی، آج مجھے چھٹی دے دو. لیکن مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے جسے سبق یاد سا مجھے چھٹی نہ ملی. بہرحال مجھے اس نشست میں اس کائنات کی انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس جماعت کے بعد اللہ کی
مخلوق میں جس جماعت کا مقام اور درجہ انبیاء کے بعد سب سے اونچا ہے، اس مقدس جماعت کا تذکرہ عظمت، شان، مقام، درجہ، رتبہ، منصب میرے محترم بھائیوں، یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کا ایک ایک فرد آسمان رشد و ہدایت کا چمکتا دمکتا ستارہ ہے۔ اس جماعت کا ایک ایک فرد اللہ کی لاریب کتاب کی زبانی کامیاب ترین انسان ہے۔ اس جماعت کا ایک ایک فرد اس سے میرے رب نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ کلم وعد اللہ الحسنى، اور اسی لاریب کتاب میں پروردگار عالم فرماتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی۔ تساں ستے پے ہو یا جاگدے پے ہو؟ جی جاگدے پے ہو؟ سارے جاگدے پے ہو؟ ایک ہاتھ کھڑے کر کے میں دسو کیڑے کیڑے بھرا جاگدے پے ہو؟ میں سمجھا میرا گلا خراب ہے، پتہ لگا تہاڈا بھی خراب ہے۔ یہ اتنی عظیم جماعت ہے، نبی اکرم، ذرا زور سے پڑھو، محبت سے پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی او رآ من رآنی، لوگوں جس شخص نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اور پھر اسی ایمان پر اس کی موت آئی، جس نے مجھے دیکھا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ لیکن مہوٹا کے مسلمانوں، مزہ اگلی بات میں ہے، سرور اگلی بات میں ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام، اور جس نے میرے کالے بلال کو دیکھا جہنم کی آگ اس پہ بھی حرام ہے۔ یہ ایسی جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جس جماعت کے ایک ایک فرد کے ساتھ اللہ کو محبت ہے۔ کس کو محبت ہے؟ اور اتنی محبت ہے، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین تو کہہ دو۔ آپ پڑھیں نا قرآن مجید کو، یقین کریں کبھی کبھی انسان پڑھتے پڑھتے بڑے حیرت انگیز انداز میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں سے رب کو کتنی محبت ہے۔ ایک دن مکے کے بڑے بڑے رؤساء، چودھری، وڈیرے، خوانین، ملک، سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے، آ کے کہتے ہیں ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ کا پیغام حق سننا چاہتے ہیں، ہم آپ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، ایک شرط ہے، شرط یہ ہے ہم ہیں مکے کے وڈیرے، ہمارا سٹیٹس اونچا ہے، اور یہ جو آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں سہیل ہے، صہیب ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، یہ بلال ہے، یہ سلمان فارسی ہے، یہ لوگ غریب ہیں، ہم امراء ہیں، سردار ہیں، ہمارے اسٹیٹس کے ساتھ یہ بات میچ نہیں کرتی کہ اسی جگہ ہم بھی بیٹھے، اسی جگہ یہ غریب غربے بھی بیٹھے، نہیں، ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں، بشرطے کہ آپ، ہم جب آپ کی خدمت میں آئیں آپ ان غریبوں کو اپنے سے دور کر دیا کریں، ہم آپ کی بات سنیں گے۔ نبی اکرم، پڑھو یار محبت سے، صلی اللہ علیہ وسلم دل میں آیا، دل میں، یہ تو ہیں میرے اپنے، اور اگر یہ آ جائیں اور میری بات سن لیں، آپ کے دل کے اندر تو ہمیشہ یہ تڑپ ہوتی تھی، یہ تمنا تھی کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہ ہو جو مسئلہ توحید کو نہ سنے اور نہ مانے، سب تک پیغام حق جائے اور یہ مان لے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آپ کے دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی کہ یہ کر لیتے ہیں، ان کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیں، وہ بات سن لیں، لیکن آپ نے اپنی زبان سے صحابہ کو کہا نہیں،
بھی یہ گفتگو جاری ہے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، اس کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم، کہو رضی اللہ تعالی۔ اس کے ہاتھ میں اپنا ڈنڈا، اب وہ ڈنڈا زمین پہ لگاتا، لگے سے نابینا بندہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آ گیا، آپ کے قلب منور میں یہ بات آئی، کاش عبداللہ اس وقت نہ آتا۔ زبان سے فرمایا ذہن میں رکھنا میری بات، زبان سے فرمایا نہیں، دل میں آیا یہ کسی اور وقت آ جاتا، یہ تو میرا اپنا تھا۔ آپ نے زبان سے نہیں فرمایا، لیکن آپ کی پیشانی مبارک پر سلوٹیں بدل گئی، تغیر آ گیا سلوٹوں میں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی جی۔ گلے کی خرابی کی وجہ سے میں تو معذورین میں سے ہوں۔ پہلے تو سنتے تھے معذور بندے کو اجازت ہوتی ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھ لے، ہے اور یہ مسئلہ ہے۔ تساں مہوتے آلے تو میں عذر بھی نہیں منیا۔ اب وہ صحابی آیا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی سلوٹیں بدلی، بات بتانے لگا تھا کہ اس جماعت سے میرے رب کو محبت کتنی ہے۔ بس وہ چہرے کی سلوٹ بدلی، جبریل امین وحی لے کے آ گئے۔ پروردگار عالم نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذکر۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغام بھیج دیا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا مسلمانوں اندازہ کرو، میرا ایمان ہے، یقیناً آپ کا بھی اس پر ایمان ہوگا۔ آپ اس بات پہ اتفاق ضرور کریں گے کہ کائنات کے اندر اللہ کے بعد اگر سب سے اونچا، سب سے افضل اعلیٰ مقام ہے، وہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے انور ہیں، سب سے اجدر ہیں، سب سے احضر ہیں، سب سے مقام اعلیٰ، منصب اعلیٰ، رتبہ اعلیٰ، درجہ اعلیٰ، شان اعلیٰ، مقام اعلیٰ، اللہ پاک نے بنایا اعلیٰ، زبان آپ کو اعلیٰ دی، ہر چیز میں اعلیٰ بنایا۔ اب
ان کا مقام بھی اپنی جگہ پہ، لیکن اب ان کے دروازے پہ آنے والا ایک نابینا ہے بھی میرے نبی کا شاگرد ہے بھی میرے نبی کا مرید ہے، میرا نبی اس کا نبی بھی ہے، اس کا پیر بھی ہے، یہ اس کا مرید بھی ہے، یہ اس کا امتی بھی ہے، یہ استاد ہے، وہ شاگرد ہے، یہ نبی ہے، وہ امتی ہے، لیکن اس کی محبت اس جماعت کے ایک ایک فرد کے ساتھ دیکھو۔ اب وہ آیا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار پہ سلوٹیں بدلی، اس نے فرمایا آبسا وتولا ان جاءہ الاعمی، آپ نے پیشانی پہ یہ تیوری چڑھائی، سلوٹیں بدلی، تغیر آیا، آپ کا رنگ بدلا، ناگواری کے آثار آئے، آپ نے منہ موڑ لیا، اس لیے موڑ لیا انجا کہ یہ نابینا آیا، اس لیے آپ نے یوں کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا نہ میرا پیغمبر، نہ میرا پیغمبر، انجاہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ آپ ان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَحَّىٰ مَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، آپ کے ذمے تو نہیں ہے یہ بات کہ یہ پاکیزہ ہو جائیں، آپ کا کام ان کو پیغام دینا ہے، باقی ان کو پاک کرنا نہ کرنا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ آہستہ بولو، اللہ دا نام پہ گھندے ہو، اللہ دے بندے ہو، آہستہ بولو، کس کے اختیار میں ہے؟ جی کیونکہ مختار کل کون ہے؟ مختار مطلق کون ہے؟ ساری کائنات میں اختیار کس کا چلتا ہے؟ اسی ایک کا چلتا ہے۔ ما علیک اللہ یزکا، نہ میرا پیغمبر یہ جو آیا اما من یسا وہو یخشا، یہ بھاگا بھاگا آیا، یہ بھاگا بھاگا آیا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ میرے پیغمبر نہیں نہیں یوں نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ میں نے قرآن بھیجا ہے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا سرداروں کی تبلیغ الگ ہو، سمجھیں دے پہ ہو، ملکوں کی تبلیغ الگ ہو، وڈیروں کی تبلیغ الگ ہو، ہاں جی خان خوانین کی تبلیغ الگ ہو، غریبوں کی الگ، نہ میرا پیغمبر نہ، دین کی تبلیغ میں نے مساوات رکھی ہے۔ کلا نہ ہرگز نہیں، یہ قرآن میں نے تذکرہ بنایا ہے، یہ قرآن میں نے یاد دہانی بنائی ہے، یہ نصیحت بنائی ہے۔ جس طرح یہ مکے کے سردار کے لیے ہے، اس طرح مکے کے غریب کے لیے بھی ہے، یہ برابر ہے، مساوات ہے ان کے اندر۔ نہ میرا پیغمبر کبھی نہ کرنا، کبھی یوں نہ کرنا، ہاں ان کی مرضی، من شاء ذکر من شاء ذکر، جس کا دل چاہے آئے اس کو قبول کر لے، نہ چاہے اس کی مرضی ہے، ورنہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ایک آ گیا اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، علماء کی بولی میں بولوں نا زبان میں تو عبس وتولی تنبیہ ہے، علماء کی بولی میں بولوں تو اس نے تنبیہ کر دی ہے۔ اس کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے اپنے ماتھے کی سلوٹیں بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے پیغمبر میں نے مساوات رکھی ہے۔ اور پھر آگے قرآن نے اسی سورت عبس میں، آپ پڑھیں نا سورت عبس،
آپ آگے قرآن نے اس میں ساری مساوات ذکر کیا، مرنے کا، پیدائش کا قرآن نے ذکر کیا. ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امر فلینظر الانسان الی طعامہ. یہ قرآن آگے مساوات بیان کرتا چلا جا رہا ہے. میں نے ان کو بھی بنایا، ان کو بھی بنایا، ان کی تخلیق بھی نطفہ ہے، ان کی تخلیق بھی نطفہ ہے. یہ نہیں کہ غریب تو نطفے سے پیدا ہوا اور امیر سونے کے انڈے سے پیدا ہوا ہے. سب کی تخلیق ایک جیسی ہے. پھر مرنے کے بعد ثم اماتہ فاقبرہ. ادھر بھی یوں نہیں کہ غریب قبر میں جائے گا، امیر اے سی والے کمرے میں جائے گا. وہ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کے لیے کوئی الگ اے سی والی جگہ تو نہیں بنے گی نا، سب کو ادھر ہی جانا ہے کہ نہیں؟ مساوات ہے. ہمارے ہاں تو یہ بھی نہیں ہے. چلو بہرحال ایسی مقدس جماعت ہے، اتنی مقدس جماعت ہے، خدا کی قسم میرے نبی کے یار دامن نچوڑے نا فرشتے وضو کے لیے تیار ہو جائے. اتنے پاکیزہ لوگ ہیں، اتنی مقدس جماعت ہے، اتنے اعلیٰ ہیں. اور پھر اب ذرا قرآن میں اور ایک چلتے چلتے بات بتا دوں. صحابہ تاریخی جماعت نہیں ہے، صحابہ قرآنی جماعت ہے. کون سی جماعت ہے؟ کون سی جماعت ہے؟ کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کون سی جماعت ہے؟ یہ قرآنی جماعت ہے، تاریخی جماعت نہیں ہے. یہ جملہ اس لیے آپ کو بار بار دہروا رہا ہوں. لوگ اٹھاتے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہے رتب و یابس سے، جھوٹ سچ سب مکس ہوتا ہے. تاریخ میں لکھا ہوتا ہے، البدایہ میں لکھا ہوتا ہے، جو ہے وہ ابن خلقان میں، ابن خلدون نے یہ سب لکھتے چلے گئے. طبقات ابن سعد نے لکھا، لکھتے چلے گئے، لوگ لکھتے چلے گئے. تبری آیا، اس نے لکھا. رتب و یابس جھوٹ سچ ملا ہوا سب بندہ اٹھاتا ہے، تاریخ پڑھتا ہے، تاریخ کیا کچھ لکھتی چلی جاتی ہے. اب وہ بندہ اس تاریخ کو دیکھ کے صحابہ پہ انگلی اٹھانے لگ جائے، صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں وہ چیز بٹھانے لگ جائے. ہاں اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. نہ میرا بھائی نہ، صحابہ تاریخی جماعت نہیں ہے. صحابہ ذرا زور سے کہو کون سی جماعت ہے؟ قرآنی جماعت ہے، قرآنی. میرے پیر و مرشد خطیب اسلام سید عنایت اللہ شاہ بخاری کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک جملہ ارشاد فرما کرتے تھے. فرماتے تھے اے لوگوں، صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہ بننا، شہد کی مکھی بننا. گندی مکھی نہ بننا، شہد کی مکھی بننا. گندی مکھی بیٹھتی ہے گندگی پر، غلاظت پر، اور شہد کی مکھی اے تسا ماکھو کھاندے رہندے ہو، اے تو بلیندے ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ نہیں کہہ رہا ہوں ڈبے والا، یہ بیچارے بھول گئے ادھر. شہد کی مکھی بننا، گندی مکھی نہ بننا. کیوں؟ شہد کی مکھی غلاظت پر، گندگی پر جا کر بیٹھتی ہے، وہ گند اخذ کرتی ہے، گند اٹھا کے لاتی ہے، پھر جا کر آگے جو کچھ نکلتا ہے وہ گند ہی ہوتا ہے. شہد کی مکھی گندگی پر نہیں جاتی، باغ کے پھولوں پہ جاتی ہے. وہاں سے جو کچھ لے کے آتی ہے
جو کچھ لے کے آتی ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس. لہذا اب اگلا جملہ ذہن میں رکھنا، لہذا گندی مکھی بن کر تاریخ کے گندے برقوں میں میرے نبی کے یاروں کو نہیں ڈھونڈنا، صحابہ کو نہیں تلاش کرنا، شہد کی مکھی بن کر قرآن کے برقوں میں، قرآن کے اوراق میں میرے نبی کے یاروں کو ڈھونڈنا. اب قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کتاب ان کے تذکرے کرتی ہے، ان کے تذکرے کرتی ہے، اور کس کس انداز میں تذکرے کرتی ہے. فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. پروردگار عالم فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پائیں گے لوگوں کو نہ ان کو اپنے باپ کی پرواہ، نہ ان کو بھائیوں کی پرواہ، نہ کسی دوسرے کی پرواہ. اگر ان کا وہ دین کے معاملے میں کچھ نہیں لگتا، یہ اس کے کچھ نہیں لگتے ہیں، یہ چھوڑ دیتے ہیں دین کی خاطر اپنے ماں باپ کو بھی. پروردگار عالم فرماتے ہیں یہ کائنات کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ میرے لیے سب کو چھوڑ دیتے ہیں پر مجھے نہیں چھوڑتے ہیں. یہ دنیا والوں کو چھوڑتے ہیں، قریبیوں کو چھوڑتے ہیں، بعیدیوں کو چھوڑتے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑتے ہیں. اگر کہیں ان کے درمیان میں یہ تقابل کی صورت پیدا ہو جائے، ایک طرف اللہ کا نبی کھڑا ہو، ایک طرف ان کا والد کھڑا ہو، ایک طرف اللہ کا نبی کی محبت ہو، ایک طرف بیٹے کی محبت ہو، ایک طرف اللہ کے پیغمبر کی محبت ہو، اور ایک طرف ان کا بیٹا کھڑا ہو، ایک طرف ان کے گھر والے کھڑے ہو، ایک طرف ان کے رشتہ دار کھڑے ہو، یہ ان سب کو قربان کر دیتے ہیں نبی کی محبت کے اوپر. نہیں پاؤ گے ایک بھی ان کے اندر، ایک بھی نہیں پاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں فرما رہے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کہیں پروردگار عالم فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. پروردگار عالم فرماتے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و سنگت میں آنے والی یہ جو جماعت ہے، جس جماعت کو کہا جاتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت، اس کے جو افراد ہیں وہ سابقون الاولون ہوں، وہ مہاجر ہوں، وہ انصار ہوں. سابقون الاولون کون ہے؟ وہ جو پہلا دور ہے، پہلا وقت ہے. مکے کی گلیوں میں صدا لگی ہے لا الہ، پڑھ لو لا الہ. چھٹی کرو جب بس. تساں ایک دھیاڑ بھگتاونی تے میں تے بہت سارے دھیاڑے بھگتاونے پوساں. تہاڈی تے ایک لکھ ویسی تے میرا اگوں کی بنسی. آکھو اللہ ٹھیک کرے سی، آکھو انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. تے کدے میں تہن وقت ٹائم چا دیواں تے میری جان چھوڑ دے سو. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. وہ ایک وقت ہے
مکے کے اندر صدا بلند ہوتی ہے لا الہ، پڑھو پڑھو لا الہ لا الہ، صدا لگ رہی ہے، لات الہ نہیں ہے، منات الہ نہیں ہے، عزا الہ نہیں ہے، حبل الہ نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ کار ساز نہیں ہے، یہ بگڑی بنانے والے نہیں ہیں، یہ مشکلیں حل کرنے والے نہیں ہیں، ضرورتیں پوری کرنے والے نہیں ہیں، حاجات میں کام آنے والے نہیں ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ ذرا زور سے، سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ اسی کے اختیار میں ہے، لہذا ادھر نہیں جانا ادھر جانا ہے، ان کے دروازے پہ نہیں اس کے دروازے پہ جانا ہے، ادھر زمین نیاز نہیں جھکانی ادھر جھکانی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ، ایک اسی کے سامنے جھکانی ہے، یہ صدا لگ گئی ہے مکے کے اندر۔ اب میرے بھائیوں آسان کام نہیں ہے، اس دعوت کو قبول کر لینا آسان بات نہیں ہے، یہ زبان ہے جو جس زبان سے نکل رہا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میٹھی زبان کسی کی نہیں ہے، اس زبان سے نکل رہا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اب اس جو ہے اس دعوت کو قبول کرنا یوں ہے جیسے اپنی موت کو دعوت دینی ہے، اپنی موت کو دعوت دینی ہے، یہ تو موت کے مترادف ہے، اس وقت یہ کلمہ پڑھنا بہت مشکل کام ہے، مشکل کام ہے، پر میرے بھائیوں اس مکے کی زمین پر ادھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا، آپ غار سور غار ہرا سے آپ ادھر پہنچے ہیں، آپ نے کہا میں نبی ہوں، ابو بکر نے کہا آپ نبی ہیں تو میں امتی ہوں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سابقون الاولون ہے، یہ ابتدائی دور ہے مشکل کام، اتنا مشکل کام ہے، اس دعوت کو قبول کرنا تو دور کی بات ہے، اس داعی کی حمایت کرنا بھی اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر ہیں، حرم والے بھی بیٹھے، مکے والے بھی بیٹھے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے جا کر بتایا میرے پیغمبر کے اس سابقون الاولون نے سب سے پہلے سبقت کرنے والے سے ان سے جا کے کہا تیرا یار تو ادھر حرم کے اندر ہے، وہ لوگ تیرے یار کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، وہ گھر سے نکل پڑتا ہے سیدھا حرم کے اندر آتا ہے، اب ذرا دیکھنا کیسے کیسے ظلم ہونے لگے ہیں، اب وہ آیا ہے، وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، یہ سامنے آ جاتا ہے، اب کدھر سے کوئی حملہ آور ہوتا ہے یا اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، مار کھا رہا ہے، اتنی مار کھاتا ہے، اتنی کھاتا ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے، اٹھایا جاتا ہے، گھر میں لے جایا جاتا ہے، ابھی تک غشی ہے، ماں قریب ہے، اہلیہ قریب ہے، وہ کہتے ہیں اس کی مرہم کر دو، زخموں پہ مرہم لگا دو، کچھ کھانے کو دے دو، کچھ پینے کو دے دو، لیکن وہ غشی پہ غشی ہے، غشی پہ غشی طاری ہے، پھر ہوش میں آتا ہے، جب ہوش آیا آنکھ کھلی ہے، ماں پوچھتی ہے اچھا کچھ کھانے کا دے دوں، بیوی کہتی ہے زخموں پہ مرہم لگا دوں، یہ دودھ کا پیالہ ہے یہ تو پی لو، لیکن وہ نہیں پیتا ہے، ذرا دیکھنا اس سابقون الاولون میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے کے دل میں داعی توحید کی محبت کتنی ہے، اب ہوش میں آیا، زخموں سے چور ہے،
ہے سر کے بال یہاں تک لکھا گیا اگر یوں پکڑو بال اکھڑ جاتے ہیں، اتنی مار کھا کے آیا ہوا ہے، زخموں سے چور و چور ہے، جسم سارا زخمی ہے، لیکن گھر والے کہتے ہیں زی دودھ کا پیالہ پی لو، وہ کہتا ہے نا 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 دودھ نہیں پیوں گا۔ ہاں ہاں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے اپنی فکر نہیں ہے، میں کہاں ہوں، میرے جسم پہ زخم کتنے ہیں، مجھے اس کی پرابلم نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کس چیز کی بات کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا مجھے یہ بتاؤ این حبیبی رسول اللہ کیف حالہ واصحابہ کیف حالہ واصحابہ، مجھے بتاؤ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم تجھے تھوڑی دیر کے بعد بتا دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ فرمایا نہیں 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 نہیں، اس وقت تک میں اپنے لب پہ اپنے میں ہونٹوں پہ کوئی چیز نہیں لگاؤں گا جب تک میں ان آنکھوں سے مدنی کریم کا چہرہ پرانوار نہ دیکھ لوں۔ اٹھایا گیا، لایا گیا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لایا گیا، آپ کو وہاں پہنچایا گیا۔ آپ جیسے گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کا استقبال کیا۔ ابو بکر کیا ہوا؟ فرمایا کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ زبان حال سے کہتا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک میں کٹ نہ مروں۔ خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ جب اس کی حالت یہ ہے، میرا پروردگار کہتا ہے والسابقون الاولون، یہ سبقت کرنے والے، یہ سبقت کرنے والے، ایمان میں سبقت کرنے والے، یہ سوکھا کام نہیں اوکھا کام ہے، یہ کام اچھا آنکھو تو صحیح تو انتے میں تو سوکھا ہی لگتا آجے گھارے جے مل گیا تو تے میں قربانی کوئی نہیں دیتی دین واسطے، کوئی دیتی نہیں، نال مدرسہ میں تو جہاں ہی لگیا ہوں تھے بچے کوئی نہیں پہ پڑھ دے ہوں دے، کم از کم تمہارے علاقے کی اتنی بڑی درسگاہ تھی وہاں تو بچہ ہی بچہ ہوتا پڑھتے لوگ۔ اللہ اکبر۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ تقریر تو کرنی تھی مولانا طارق عزیز صاحب نے، جن کا گلا بھی ٹھیک تھا، صحت بھی ماشاءاللہ ٹھیک تھی، مجھ مسکین کو، بیمار کو، لاغر کو یہاں پہ بٹھا دیا گیا اور اوپر سے مسلط ہو کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں یہ سبقت کرنے والے اب ان میں دو طبقے ہو گئے، مہاجرین کا طبقہ ہو گیا، انصار کا طبقہ ہو گیا۔ ایک وہ طبقہ ہے جو اپنا گھر بار چھوڑ رہا ہے، اپنا وطن چھوڑ رہا ہے، اپنی اولادیں چھوڑ رہا ہے، اپنی جائیدادیں چھوڑ رہا ہے۔ مسلمانوں ایمان سے بتانا، مسجد میں بیٹھے ہو، خانہ خدا میں بیٹھے ہو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، وطن مولود کو چھوڑنا آسان کام ہے۔ جس جگہ بندہ پیدا ہوتا ہے، کسان دسیاں ہی برا نہیں کھڑنا پہ، جہاں جب بندہ پیدا ہوتا ہے وطن مولود کے ساتھ محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ او بھائی میری طرف دیکھو، اور جدھر بندہ پیدا ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہجرت کی رات ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلنے لگے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر سے نکلے ہیں، اور جب سامنے کی پہاڑی پہ آئے ہیں، پیچھے مڑ کے آپ نے جس طرح مدینہ جا رہے ہیں غار ثور سے نکل کے مکہ کی طرف پیچھے مڑ کے دیکھا، خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا مکہ میرا دل نہیں کرتا تھا میں تجھے چھوڑ کے جاؤں، کیا کروں مجھے لوگ رہنے نہیں دیتے۔
آپ کا دل بھی نہیں کرتا تھا مکہ کو چھوڑنے پر. تو وطن مولود ہے نا, ہجرت کرنا کوئی سوکھا کام ہے؟ آسان کام نہیں ہے. اپنا گھر چھوڑنا, وطن چھوڑنا, چمن چھوڑنا, اولاد, جائیداد, دولت سب کچھ چھوڑ دینا. میرے نبی کے یاروں کی جماعت وہ ہے جن لوگوں نے میرے نبی کے ایک حکم پر مکے جیسا خوبصورت شہر چھوڑ دیا, جائیداد چھوڑ دی, اولاد چھوڑ دی. حضرت ابو سلمہ کا واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے. وہ جا رہے, رستے میں انہوں نے پکڑ لیا. خیال کرنا مسلمانوں, پکڑا انہوں نے مکے والوں نے. اور بھائی یہ جو تیری بیوی ہے نا, یہ ہمارے خاندان کی ہے, ہم نہیں جانے دیتے اس کو مدینہ میں, تو اکیلا جاتا ہے تو چلا جا. اس نے کہا رکھ لو, میں اکیلا چلا جاؤں گا. اب وہ بیوی کو لے گئے, بیوی کے خاندان والے, یہ ددیحالی آ گئے, داد کے رشتہ دار آ گئے, انہوں نے بیٹا پکڑ لیا. انہوں نے کہا تو جاتا ہے چلا جا, اس بیٹے کو ہم نہیں دیتے, یہ ہمارا بچہ ہے. بیوی وہ لے گئے, بیٹا یہ لے گئے, یہ اکیلا چلا گیا. آسان کام ہے؟ او بھائیو, اے خالی سری مرندیاں سی, بہت مشکل کام ہے. تو اب یہ دو طبقے ہیں, المہاجر پھر انصار. انصاری ایک ایسے لوگ ہیں خدا کی قسم, اس اللہ کی زمین پر, اس اللہ کی زمین پر اس سے بڑھ کر نصرت مہاجروں کی کسی جماعت نے نہیں کی ہے جو میرے نبی کے انصار صحابہ نے مہاجر صحابہ کی ہے. عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ ان کے تذکرے کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ قرآن. صحابہ تاریخی جماعت ہے یا قرآنی؟ کون سی جماعت ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. رب ذوالجلال فرماتے رضی اللہ, میں ان سب سے ورضوا عنہ, میں ان سے راضی, یہ مجھ سے راضی. اب ان سے اللہ راضی, یہ اللہ پہ. اب مجھے ناراض ہونے کی کوئی اجازت ہے؟ کیوں جی؟ وہ مخلوق کس کی ہے؟ صحابہ کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ کی ہے. اب جب وہ راضی ہو گیا, میرے بھائی تو اور میں ناراض بھی ہوں گے نا, اپنی عاقبت برباد کریں گے, اپنی آخرت برباد کریں گے, ان کا کچھ نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو میرے رب نے کہہ دیا اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. میں نے تو ان کے لیے تیار کیے ہیں باغات ہیں, ان کے نیچے نہریں چلتی ہیں, پھر ایک دن کے لیے نہیں, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے نام لکھ دیے. اور میرے بھائیوں جملہ کہتا چلا جاؤں, صحابہ کی جماعت وہ ہے, ساری دنیا جنت کی متلاشی ہے, ساری دنیا جنت کی طلبدار ہے, ساری دنیا جنت کو طلب کرتی ہے, جنت میرے نبی کے صحابہ کو تلاش کرتی ہے. جنت ان کی طلبگار ہے, ہم سارے جنت کے طلبگار ہیں. میرا پروردگار عالم اس جماعت کا تذکرہ اپنی لاریب کتاب میں فرماتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا صحابہ قرآنی جماعت ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من
اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. پروردگار عالم فرماتے واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. بند رکھ واصبر. حضرت شیخ الہند نے مانا کیا رحمت اللہ علیہ، بند رکھ اپنے آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ، انہی لوگوں کے ساتھ مع الذین، جن لوگوں کی صفت کیا ہے یدعون ربہم، یدعون ربہم، وہ صبح بھی پکارتے ہیں تو کس کو؟ جی مولانا نصیر صاحب اللہ دا نا ہی نہیں گھندے بس چکراں ہون جی. بڑا وقت گزر گیا، میں انشاءاللہ زندگی رہی ملاقات باقی کرساں، جس در میرا گلا ٹھیک ہو سی انشاءاللہ میں حاضری دے ساں. اللہ کہا سنا قبول و منظور فرمائے. اللہ میرا آپ سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی النبی و آلہ وبارک وسلم. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ